السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحیق المختوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے آج ہم جانیں گے بدر کے بعد کی جنگی سرگرمیاں۔ بدر کی لڑائی مسلمانوں اور مشرکوں کا سب سے پہلا سشستر ٹکراؤ اور نرنایک لڑائی تھی، جس میں مسلمانوں کو کھلی جیت ملی اور اسے سائے عرب نے دیکھا۔ اس لڑائی کے نتیجے کو سب سے زیادہ انہی لوگوں کو بھگتنا پڑا جنہیں پرتیکش روپ سے یہ ہانی سہنی پڑی، یعنی مشرک، یا ان لوگوں کو جو مسلمانوں کے غلبہ اور سربلندی کو اپنے دھارمک اور آرتھک استتو کے لیے خطرہ محسوس کرتے تھے، یعنی یہودی۔ چنانچہ جب سے مسلمانوں نے بدر کی لڑائی جیتی تھی، یہ دونوں گروہ مسلمانوں کے خلاف غم، غصہ، دکھ، افسوس کے جل بھن رہے تھے۔ جیسا کہ ارشاد ہے، تم ایمان والوں کا سب سے بڑا دشمن یہودیوں کو پاؤ گے اور مشرکوں کو۔ مدینے میں کچھ لوگ ان دونوں گروہوں کی ہاں میں ہاں ملانے والے اور ساتھ دینے والے موجود تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اپنی پرتشٹھا باقی رکھنے کا اب کوئی راستہ باقی نہ رہ گیا ہے، تو اوپری طور پر اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کا گروہ تھا۔ یہ بھی مسلمانوں کے خلاف یہودیوں اور مشرکوں سے کم غم و غصہ نہ رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک چوتھا گروہ بھی تھا، یعنی وہ بدو جو مدینے کے باہری حصے میں رہتے سہتے تھے۔ انہیں کفر و اسلام سے کوئی دلچسپی نہ تھی، لیکن یہ لٹیرے اور ڈاکو تھے، اس لیے بدر کی کامیابی سے انہیں بھی دکھ اور بے چینی تھی۔ انہیں خطرہ تھا کہ مدینے میں ایک طاقتور حکومت قائم ہو گئی تو ان کی لوٹ کھسوٹ کا راستہ بند ہو جائے گا، اس لیے ان کے دلوں میں بھی مسلمانوں کے خلاف کینہ جاگ اٹھا اور یہ بھی مسلمانوں کے دشمن ہو گئے۔ اس سے اسپشٹ ہوتا ہے کہ بدر کی جیت یہاں مسلمانوں کی شوکت اور عزت اور سربلندی کی وجہ تھی، وہیں انیک گروہوں کے غصے اور بھڑکاؤ کی بھی وجہ تھی، اور یہ بالکل سوابھاوک تھا کہ ہر فریق وہ اپائے کرے جو اس کے وچار سے اس کے ہتوں کو پورا کرنے والا تھا۔ چنانچہ مدینہ والوں نے اسلام ظاہر کر کے پیٹھ پیچھے شڈینتروں اور آپس میں لڑ بھڑا دینے کی راہ اپنائی۔ یہودیوں کے ایک گروہ نے کھلم کھلا رنج، دشمنی اور غم و غصہ ظاہر کیا۔ مکے والوں نے کمر توڑ مار مرنے کی دھمکیاں دینی شروع کی اور بدلہ لینے کا کھلا اعلان کیا۔ ان کی جنگی تیاریاں بھی کھلے عام ہو رہی تھیں، مانو وہ مسلمانوں تک یہ سندیش پہنچانا چاہتے تھے کہ ایک ایسا روشن اور چمکتا دن ضروری ہے جس کے بعد ایک لمبی مدت تک نوحہ کرنے والیوں کا نوحہ سنتا رہوں، اور سال بھر کے بعد وہ عملاً ایک ایسی لڑائی کے لیے مدینہ کی سیماؤں تک چڑھ آئے جو اتہاس میں احد کی لڑائی کے نام سے جانا جاتا ہے اور جس کا مسلمانوں کے نام اور ساکھ پر برا اثر پڑا تھا۔ ان خطروں سے نپٹنے کے لیے مسلمانوں نے بڑے اہم قدم اٹھائے، جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہان نیترتو کا پتہ چلتا ہے، اور یہ اسپشٹ ہوتا ہے کہ مدینے کا نیترتو آس پاس کے ان خطروں کے سلسلے میں کتنا جاگروک تھا اور ان سے نپٹنے کے لیے کتنی ویاپک یوجنائیں رکھتا تھا۔ آگے آنے والے اسپشٹوں میں
اسی کی ایک संक्षिप्त रूप रेखा प्रस्तुत की जा रही है। एक गज़वा बनी सुलैम। बद्र की लड़ाई के बाद सबसे पहली खबर जो मदीने के सूचना विभाग ने दी वह यह थी कि गतफान कबीले की शाखा बनु सुलैम के लोग मदीने पर चढ़ाई के लिए फौज जमा कर रहे हैं। इसके जवाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 200 सवारों के साथ उन पर खुद उनके अपने इलाके में अचानक धावा बोल दिया और कुद्र नामी जगह में उनकी मंजिलों तक जा पहुँचे। बनु सुलैम में इस अचानक हमले से भागदौड़ मच गई और अफरा तफरी की हालत में घाटी के अंदर 500 ऊँट छोड़कर भाग गए, जिस पर मदीने की फ़ौज ने कब्ज़ा कर लिया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका 5वां भाग निकालकर गनीमत का बाकी माल मुजाहिदों में बांट दिया। हर व्यक्ति के हिस्से में 2-2 ऊँट आए। इस लड़ाई में एसार नाम का एक गुलाम हाथ आया, जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ाद कर दिया। इसके बाद आप बनु सुलैम के इलाके में 3 दिन ठहरकर मदीना पलट आए। यह लड़ाई शव्वाल 2 हिजरी में बद्र से वापसी के सिर्फ 7 दिन बाद या मुहर्रम के आधे में पेश आई। इस लड़ाई के समय में सबा बिन अरफ्ता को और कहा जाता है कि इब्ने उम्मे मख्तूम को मदीने का इंतज़ाम सौंपा गया था। 2. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का षड्यंत्र। अस्तगफिरुल्लाह। बद्र की लड़ाई में हारने के बाद मुशरिक गुस्से से बेकाबू थे और पूरा मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हांडी की तरह खौल रहा था। आखिरकार मक्के के 2 बहादुर नौजवानों ने तय किया कि वे अपनी समझ से इस फूट बिखराव की बुनियाद और इस जिल्लत व रुसवाई की जड़ यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खात्मा कर देंगे। चुनाचे बद्र की लड़ाई के कुछ ही दिनों बाद की घटना है कि उमर बिन वहाब जुमही, जो कुरैश के शैतानों में से था और मक्के में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हु को पीड़ाएं पहुंचाया करता था, और अब उसका बेटा वहाब बिन उमैर बद्र की लड़ाई में गिरफ्तार होकर मुसलमानों की कैद में था। इसलिए उमर ने एक दिन सुफियान बिन उमैया के साथ खतीम में बैठकर बातें करते हुए बद्र के कुएं में फेंके जाने वाले की मुसीबत का उल्लेख किया। इस पर सुफियान ने कहा, अल्लाह की कसम, इनके बाद जीने में कोई आनंद नहीं। जवाब में उमर ने कहा, अल्लाह की कसम, तुम सच कहते हो। देखो, अल्लाह की कसम, अगर मेरे ऊपर कर्ज ना होता जिसे अदा करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, और बाल बच्चे ना होते जिनके बारे में डर है कि मेरे बाद बर्बाद हो जाएंगे, तो मैं सवार होकर मोहम्मद के पास जाता और उसे कत्ल कर डालता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि मेरे लिए वहाँ जाने की वजह मौजूद है। मेरा बेटा उनके यहाँ कैद है। सुफियान ने इस स्थिति को गनीमत समझते हुए कहा, अच्छा चलो, तुम्हारा कर्ज मेरे जिम्मे है, मैं इसे तुम्हारी ओर से अदा कर दूंगा, और तुम्हारे बीवी बच्चे मेरे बीवी बच्चे हैं। जब तक वे मौजूद रहेंगे मैं उनकी देखभाल करता रहूँगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे पास कोई चीज़ मौजूद हो और उनको ना मिले। उमर ने कहा, अच्छा तो अब मेरे और
اپنے اس معاملے کو رہس سے سمجھنا۔ سفیان نے کہا، ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا۔ اس کے بعد عمیر نے اپنی تلوار پر سان رکھائی اور زہر میں بجھایا، پھر روانہ ہوا اور مدینہ پہنچا، لیکن ابھی وہ مسجد کے دروازے پر اپنی اونٹنی بٹھا ہی رہا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب کی نگاہ اس پر پڑ گئی۔ وہ کچھ مسلمانوں کے ساتھ بدر کی لڑائی میں اللہ کی پردان کی ہوئی پرتشٹھا کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھتے ہی کہا، یہ اللہ کا دشمن عمیر کسی برے ارادے سے ہی آیا ہے۔ پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی، یہ اللہ کا دشمن عمیر بن اپنی تلوار لٹکائے آیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اسے میرے پاس لے آؤ۔ عمیر آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی تلوار کے پرتلے کو اس کے گلے کے پاس سے پکڑ لیا اور انصار کے کچھ لوگوں سے کہا کہ تم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اندر جاؤ اور وہیں بیٹھ جاؤ اور آپ کے خلاف اس درشٹ کے خطرے سے چوکنا رہو، کیونکہ یہ اطمینان کے قابل نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ عمیر کو اندر لے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ استھتی دیکھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی گردن میں اس کی تلوار کا پرتلا لپیٹ کر پکڑے ہوئے ہیں، تو فرمایا کہ عمر، اسے چھوڑ دو، اور عمیر، تم قریب آ جاؤ۔ اس نے قریب آ کر کہا، آپ لوگوں کی صبح بخیر ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ہمیں ایک ایسا سلام دیا ہے جو تمہارے اس سلام سے بہتر ہے اور جو جنتیوں کا سلام ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اے عمیر، تم کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، یہ قیدی جو آپ لوگوں کے قبضے میں ہے، اسی کے لیے آیا ہوں۔ آپ لوگ اس کے بارے میں احسان کیجیے۔ آپ نے فرمایا، پھر یہ تمہاری گردن میں تلوار کیوں ہے؟ اس نے کہا، اللہ ان تلواروں کا برا کرے، کیا یہ ہمارے کچھ کام آ سکی؟ آپ نے فرمایا، سچ سچ بتاؤ، کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، بس صرف اسی قیدی کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، بالکل تم اور سفیان بن حاتم میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اس نے قریش کے جو مقتول کنویں میں پھینکے گئے تھے ان کے الیکھ کیا۔ پھر تم نے کہا، اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا اور میرے گھر والے نہ ہوتے تو میں یہاں سے جاتا اور محمد کو قتل کر دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر صفوان نے تمہارے قرض اور بال بچے کی ذمہ داری لی، بشرطے کہ تم مجھ کو قتل کر دو، لیکن یاد رکھو کہ اللہ میرے اور تمہارے بیچ ایک روک ہے۔ عمر نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے پاس آسمان کی جو خبریں لاتے تھے اور آپ پر جو وحی اترتی تھی اسے ہم جھٹلایا دیا کرتے تھے، لیکن یہ تو ایسا معاملہ ہے جس میں میرے اور صفوان کے سوا کوئی موجود ہی نہ تھا، اس لیے اللہ کی قسم، مجھے یقین ہے کہ یہ بات اللہ کے سوا اور کسی نے آپ تک نہیں پہنچائی ہے، پر بس اللہ کی تعریفیں ہیں جس نے مجھے اسلام کی ہدایت دی اور یہاں تک ہانک کر پہنچایا۔ پھر عمیر نے کلمہ پڑھ لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو
مخاطب کر کے فرمایا، آپ اپنے بھائی کو دین سمجھاؤ، قرآن پڑھاؤ اور اس کے قیدی کو آزاد کر دو۔ ادھر صفوان لوگوں سے کہتا پھر رہا تھا کہ یہ خوشخبری سن لو کہ کچھ ہی دنوں میں ایک ایسی گھٹنا گھٹت ہونے والی ہے جو بدر کی مصیبتیں بھلوا دے گا۔ ساتھ ہی وہ آنے جانے والوں سے عمر کے بارے میں پوچھتا ہی رہتا تھا۔ آخر کار اسے ایک سوار نے بتایا کہ عمیر مسلمان ہو چکا ہے۔ یہ سن کر صفوان نے قسم کھائی کہ اس سے کبھی بات نہ کرے گا اور نہ کبھی فائدہ پہنچائے گا۔ ادھر عمیر نے اسلام سیکھ کر مکہ کا راستہ لیا اور وہیں ٹھہر کر اسلام کی دعوت دینی شروع کی۔ ان کے ہاتھ پر بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔